وہ لوگ جو جوانی، طاقت، فٹنس کے متلاشی ہے۔ معجون جوانی عضو مخصوص کی لاغری، اس کا ڈھیلا پن، شہوت کی کمی کو دور کرتی ہے۔ انتشار، تناؤ اور سختی کے لیے یہ معجون اپنی مثال آپ ہے۔ جوانی بچپن کی، لڑکپن کی غلط کاریوں کی وجہ سے پیدا شدہ تمام نقائص اور کمزوری کا بہترین علاج ہے یہ معجون جوانی۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم محمد اخلاق الخیری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ میں مبشر دواخانہ راولپنڈی سے آپ کی خدمت میں آج پھر ایک بہترین، مجرب اور اعلیٰ قسم کا نسخہ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ نسخہ بے حد پسند آئے گا، اس لیے کہ یہ وہ نسخہ ہے جس کی متلاشی ہر شخص رہتا ہے۔ میں آپ احباب کے سامنے جو نسخہ پیش کرنے لگا ہوں، الحمدللہ یہ معجون جوانی کے نام سے ہمارے دواخانے پر دستیاب ہے۔ شفا اللہ نے دینی ہے، یہ آپ کو یقین ہونا چاہیے، مجھے بھی ہے۔ اس کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو جوانی، طاقت، فٹنس کے متلاشی ہے، ان احباب کے لیے ایک بہترین باکمال تحفہ ہے۔ جوانی، طاقت، فٹنس کے متلاشی احباب کے لیے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ عام جسمانی کمزوری، اعصابی کمزوری اور مردانہ کمزوری کا خاتمہ کرتی ہے۔ یہ معجون جوانی عضو مخصوص کی لاغری، اس کا ڈھیلا پن، شہوت کی کمی کو دور کرتی ہے۔ انتشار، تناؤ اور سختی کے لیے یہ معجون اپنی مثال آپ ہے۔ اس کا پتہ تب چلے گا جب آپ خود بنا کر استعمال کریں گے یا ہم سے منگوائیں گے۔ اس کا اگلا فائدہ آپ سماعت کریں گے، صورت انزال کا مکمل خاتمہ کرتی ہے اور بے تحاشا امساک ہوگا انشاءاللہ۔ اور پھر شوگر کی وجہ سے بھی ہونے والی جنسی کمزوری، جس کا احباب اکثر گلہ کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں اور ہوتی ہے، ان کے لیے کیا کمال کی یہ معجون ہے۔ پٹھوں کی کمزوری، قوت با کی کمی، سستی، تھکاوٹ، نکاہت کو دور کرنے کے لیے اعلیٰ درجہ کی اکسیر معجون ہے۔ یہ معجون بالکل ناکارہ مردوں کے لیے آب حیات سے کم نہیں ہے۔ ہر قسم کی بد اعتدالیوں، بے اعتدالیوں کے زمانے کی کمزوری کو رفع کرتی ہے۔ مشت زنی، کثرت جمع کے نتیجے میں ہونے والی کمزوری کو یہ معجون یکسر ختم کرتی ہے۔ خون اور مادہ تولید کو پیدا کرتی ہے۔ اس کے استعمال سے جناب جلد بڑھاپا نہیں آتا، نظر مضبوط ہوگی، اعصابی کمزوری ختم ہوگی، کبھی بھی انشاءاللہ تعالی جسمانی طاقت میں کمی نہیں ہوگی۔ اکثر احباب جو کھاتے ہیں پیتے ہیں تو یہ ہاتھ جو کامتے ہیں، جس کو راشا کہتے ہیں، انشاءاللہ اس کا بھی یہ مکمل علاج ہے۔ گھٹنے، جوڑ، پٹھے، دل، دماغ انشاءاللہ طاقتور ہوں گے۔ جوانی بچپن کی، لڑکپن کی غلط کاریوں کی وجہ سے پیدا شدہ تمام نقائص اور کمزوری کا بہترین علاج ہے یہ معجون جوانی۔ اعضائے رئیسہ کے افعال کو درست کرتی ہے۔ ہر قسم کی کمزوری کا مکمل علاج یہ معجون جوانی ہے۔ مادہ تولید کی پیدائش کو بڑھاتی ہے، رکت کو دور کرتی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اگر اس کے استعمال سے پہلے مریض اللہ کے ساتھ خالص نیت کے ساتھ توبہ کرے، یقین اور اعتماد کے ساتھ معجون جوانی کو باقاعدگی پرہیز کے ساتھ استعمال کرے، تو جوانی کے ولولے، مسرت، شادمانی کے جذبات اپنے اندر موجود پائے گا۔ آپ اگر میرے ساتھ جڑے ہوئے، میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب کیا ہوا ہے تو بہت مہربانی، اگر نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے۔ ناظرین گرامی، پہلے سنتے ہیں نسخہ۔ کاغذ پنسل آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ نسخہ میں بتا رہا ہوں، بہت آسان اور بہت سہل آواز میں بول رہا ہوں۔ بعد میں پھر لوگ مجھے کالیں کرتے ہیں جی کہ فلاں چیز کی ہمیں سمجھ نہیں آئی ہے، وہ کیا چیز ہے؟ جناب میں نسخہ بالکل آسان جو اس کے الفاظ ہوتے ہیں ان میں بتاتا ہوں۔ ایک ایک چیز کے بہت سارے نام ہوتے ہیں، جو سب سے آسان نام ہوتا ہے میں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ موسلی سفید انڈین، میں ایک وزن فرضی بتاؤں گا، آپ اس سے کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ 50 گرام موسلی سفید انڈین۔
खुलंजान यानी जड़ पान 50 ग्राम, असगंध नागोरी 50 ग्राम, सालब मिश्री 50 ग्राम, पंबा दाना 50 ग्राम, अकरकरा 50 ग्राम, तुख्म कूंच 50 ग्राम, गोंद कीकर बिरिया 20 ग्राम, शकाकल मिश्री 20 ग्राम, सतावर 20 ग्राम, ताल मखाना 20 ग्राम, सालब पंजा 50 ग्राम, तुख्म उटंगन 20 ग्राम, गोखरू 20 ग्राम, फिलफिल सिया 20 ग्राम, जंजाबिल यानी सुंड 20 ग्राम, दाना इलायची खुर्द यानी सब्ज इलायची, छोटी इलायची जिसे कहते हैं, उसका दाना निकालना है 20 ग्राम, ज़ाफ़रान 20 ग्राम, अंडे की जर्दी 20 अदद। अब आपने करना क्या है, गौर से आप सुनेंगे। इन तमाम चीज़ों को आप बारीक पीसेंगे। जो नुस्खा जात मैंने बताए हैं, अंडे की जर्दी को आपने अलग रख लेनी है। गोंद कीकर एक मैंने बोला है कि बिरिया करने का मतलब ये होता है कि आप गोंद कीकर लेंगे 20 ग्राम, आप तवे के ऊपर रखेंगे, उसके नीचे आग जलाएंगे। जब आग जलेगी ऊपर इसको हिलाते रहें, ये फूल जाएगी। इसे कहते हैं बिरिया, यानी इसे पका लेना आसान लफ्ज़ों में। अब ये सारी चीज़ें, इनका सुफूफ आपने बना के रखना है। मिसले मैदा बहुत बारीक पीसेंगे, नंबर 1, और नंबर 2 के इन चीज़ों का खालिस होना शर्त है। अगर एक चीज़ भी बीच में खालिस नहीं है तो नुस्खा बर्बाद हो गया, पैसे ख़राब हो गए, और आप कहेंगे कि जी हकीम ने नुस्खा सही नहीं बताया है। अक्सर यूँ होता है, जहाँ नुस्खा बनाने में हम लोग गलती करते हैं, इस गलती की निशानदेही मेरा हक बनता है कि मैं आपको बताऊं कि हम नुस्खा बनाते हैं, उसे कूटते हैं, पीसते हैं, ग्राइंड करते हैं, फिर छाननी में डाला, उसे छाना, और जो छान बचा उसको हम फेंक देते हैं। तो साहिब इसमें गलती ये होती है कि अगर सारी चीज़ों का छान बराबर बचता है तो फिर तो गिरा दें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन कोई चीज़ तो सारी पिस जाएगी, कोई बहुत कम पिसेगी, कोई ज़्यादा पिसेगी, लिहाजा आपके नुस्खे में ऊपर नीचे हो जाएगा। आप जो छान बचे उसको फिर कूटें, फिर पीसें, फिर कूटें, फिर पीसें, फिर कूटें, फिर छानें, वो सारा छान ख़त्म करें। अब आपका ये नुस्खा जब पिस जाएगा, ये इतना पिसा होना चाहिए कि मैदे की तरह बारीक होना चाहिए। जब ये बारीक हो जाएगा, अब इसमें आपने अलग से 20 अंडे की जर्दियाँ निकाल लेनी है, वो आप अलग बर्तन में रखेंगे। ये तमाम नुस्खा आप पीसेंगे, लेकिन ज़ाफ़रान इसमें नहीं पीसेंगे। ज़ाफ़रान को अलग आप खरल में डालकर, रूहे केवड़ा में डालकर उसे पीसेंगे, उसकी रगड़ाई करेंगे, वो उसमें पिस जाएगा, सुफूफ हो जाएगा। अब अंडों की जर्दी निकाल के रखी है, इस जर्दी को फेंट कर आप रखेंगे। अब ये जो नुस्खा बाकी जो जड़ी बूटियों वाला मैंने बताया है, ये सारी चीज़ें, इनको आप रोगन जर्द में चर्ब करेंगे, यानी देसी घी में। सबसे बेहतर तो ये है कि गाय का घी हो, वो उसमें आप इसे थोड़ा सा घी डालकर उसमें भूनें। जब उसमें भूनेंगे, अब इसके ऊपर आप डालेंगे अंडों की 20 जर्दियाँ, इसको भी उसमें भून डालें, लेकिन ज़्यादा नहीं पकाना है, बस आपने भूनना है। अब ये सारा नुस्खा तैयार हो गया। अब इसमें इसे नीचे उतार कर ये रूह केवड़ा, उसमें जिसमें आपने ज़ाफ़रान डाला था, रूह केवड़ा में पीसा था, अब इसको इस नुस्खे में डालकर खूब हिलाएं। आपको जब यकीन हो जाए, क्योंकि ये 20 ग्राम ज़ाफ़रान है, इतने सारे नुस्खे में जब मिक्स हो जाएगा, अब इस नुस्खे का आप करेंगे वज़न। इसका जितना भी वज़न है, इसके 3 हिस्सा बराबर, यानी 100 ग्राम है तो इसमें 300 ग्राम आप शहद डालेंगे, 200 ग्राम है तो इसमें 600 ग्राम डालेंगे, 300 ग्राम नुस्खा है तो इसमें 900 ग्राम डालेंगे, 400 ग्राम नुस्खा है तो इसमें 1200 ग्राम डालेंगे। मेरी बात आप समझ गए होंगे कि यानी 3 हिस्सा नुस्खे को आप वज़न करके एक तरफ रखेंगे, उसके 3 गुना ज़्यादा इसमें आप शहद डालेंगे। अब आपने शहद डालकर इसको खूब एक मरतबा फिर कम अज़ कम 10 मिनट तक हिलाते रहना है। मिक्स हो गया,
اب آپ نے اس کو رکھنا ہے بند۔ یہ اس کی ترکیب تیاری ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی خوراک کتنی ہے؟ 5 گرام صبح اور 5 گرام شام لینا کب ہے؟ خالی پیٹ۔ صبح جب آپ لیں گے تو اس کے کم از کم آدھے گھنٹے کے بعد آپ ناشتہ کریں گے، اور شام کو بھی آپ خالی پیٹ اس وقت یہ لیں جب آپ کا پیٹ خالی ہو، غذا ہضم ہوئی ہو، اس وقت آپ لیں گے۔ لیں گے کس کے ساتھ؟ دودھ ابلا ہوا، اب وہ نیم گرم ہو اور کم از کم دودھ کی مقدار آدھا کلو ہو، تو آدھا کلو دودھ کے ساتھ آپ صبح لیں گے اور آدھا کلو دودھ کے ساتھ آپ شام کو لیں گے، خالی پیٹ آدھا گھنٹہ ناشتے سے پہلے، شام کو بھی خالی پیٹ لیں گے، چاہے 2 گھنٹے پہلے آپ کھانے سے لے لیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ رات کو بھی آپ آدھا گھنٹہ پہلے لیں۔ اب آدھا کلو گرام دودھ ہو، نیم گرم ہو، اس کے ساتھ لیں۔ اب یہ لینا کتنا ہے؟ اکثر مریض 90% مریضوں کے لیے یہ صرف 1 مہینہ کافی اور شافی اور وافی ہے۔ 1 مہینے کے اوپر جو 80 سال کے مریض ہیں وہ 1.5 مہینے تک کھا سکتے ہیں، بس اس کے اوپر ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس معجون کو ہر زمانے میں، ہر وقت میں، ہر موسم میں، اور بالخصوص سردیوں میں تو سونے پہ سہاگا ہے۔ سردیوں میں تو بہت زیادہ مفید ہے، لیکن ہر زمانے میں ہر وقت استعمال کی جا سکتی ہے۔ انشاءاللہ میرا آپ سے وعدہ ہے، جو بندہ بنائے گا وہ دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھے گا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کے پاس وقت نہیں ہے یا تجربے کی کمی ہے تو مجھ سے منگوانا چاہیں گے تو پورے پاکستان میں یہ وایا کوریئر سروس آپ کی دہلیز تک پہنچے گی۔ اس معجون کے دوران صرف 21 دن کی پرہیز ہے، یعنی اپنی بیوی سے آپ نے دور رہنا ہے۔ 1 مہینے کا کورس ہے، 21 دن تک پرہیز کرنی ہے، اور ترش چیزوں سے، گرم چیزوں سے، سپائسی کھانوں سے آپ نے پرہیز رکھنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے آپ جو کچھ میں نے کہا اس سے بڑھ کر اسے مفید پائیں گے۔ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میں ٹھیک کام کر رہا ہوں، میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، بیل آئیکن کو ضرور دبائیے، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ دنیا کے دیگر ممالک سے لوگ مجھے واٹس ایپ پہ اپنی دعائیں دیتے ہیں، شفا اللہ دیتا ہے بھائی، یہ آپ کا بھی ایمان ہے، یہ میرا بھی ایمان ہے۔ دعا گو جی اللہ رب العالمین آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، صحت اور سلامتی کے ساتھ درازی عمر عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔